بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے خالی پن کا مداوع، پارٹ نمبر 37، یاسمین مجاہد کی کتاب۔ آگے لکھتی ہیں، ماہر نفسیات ڈینیٹل گولمنٹن 1995 میں شائع ہونے والی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس مائی اٹ کین میٹر مور دین آئی کیو میں دباؤ پر شدید رد عمل کو امیگڈالا ہائیجیک قرار دیا۔ دباؤ کی صورتحال میں امیگڈالا جذباتی دماغ امیگڈالا مطلب جذباتی دماغ آپ کے رد عمل کو قابو کر لیتا ہے۔ امیگڈالا جیبنی فرنٹل لابس کو مفلوج ناکارہ کرنے کی لڑائی یا لڑائی کی حالت کے رد عمل کو فعال کرتا ہے۔ جیبنی لابس کے بغیر آپ نہ تو واضح طور پر سوچ سکتے ہیں، نہ ہی عقل مندانہ فیصلے کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے رد عمل پر قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ کنٹرول تو امیگڈالا ہائیجیک کر چکا ہے۔ جب خطرے کی صورتحال درپیش ہو تو تھیلیمس مبدن عصب وسط دماغ کا بھورے رنگ کا مادہ جو حسی تحریک کا مغز تک پہنچاتا ہے، یعنی تھیلیمس ایک مادہ ہوتا ہے بھورے رنگ کا جو حسی تحریکات کو مغز تک پہنچاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تھیلیمس۔ حسیاتی معلومات کو امیگڈالا اور نیوکورٹیکس کی طرف بھیجتا ہے۔ اگر امیگڈالا خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ آدھا سیکنڈ میں ہی نیوکورٹیکس کی طرف سے اس فیصلے کو مسترد کیے جانے سے پہلے ہی وہ لڑائی یا لڑائی کی حالت میں چلے جانے کا رد عمل دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ واقعات کی اس آبشاری کیفیت کے نتیجے میں تناؤ کے ہارمون پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں ایپینیفرائن، جسے ایڈرینالن بھی کہتے ہیں، اور کورٹیسول میں شامل ہوتے ہیں۔ کورٹیسول یعنی تناؤ کے ہارمون ہمارے مدافعتی نظام اور نظام ہضم کو دباتا ہے۔ یہ ہمارے خون کے دباؤ، دل کی دھڑکن اور ذیابیطس میں اضافہ کرتا ہے۔ عارضی طور پر دباؤ کا رد عمل مطابقت اختیار کر جاتا ہے، لیکن دائمی دباؤ کا رد عمل بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے، مثلاً ذیابیطس، دل کی بیماریاں، السر، حتیٰ کہ کینسر کا مرض بھی ان میں شامل ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، معقول عمل میں ناکامی یا مسئلے کا حل نہ ہو صحیح تو انسان کیسی چیز ہو جاتی ہے۔ فیاضی سے عمل کرنے میں ناکامی۔ دوم یہ کہ جب کوئی فرد بقا کی صورتحال سے دوچار ہو تو وہ فیاضی سے روبہ عمل نہیں ہو پاتا، وہ جبلتی طور پر ہی خود غرض اور کنجوس بن جاتا ہے۔ اس انتہائی رد عمل کی ایک بڑی مثال قرآن مجید میں یوم حساب کے حوالے سے دی گئی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ انتہائی دہشت کی وجہ سے لوگ خود اپنے بچوں، لواحقین اور پیاروں کو قربان کرنے پر تیار ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین پر سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدابیر اسے نجات دلا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آخرکار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس سے کچھ کم انتہائی نوعیت کی صورتحال دیکھیے۔ رمضان کے مہینے میں بڑی بڑی افطاریوں پر جب لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ جائیں گی تو ان کے رویے کو کیا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انتہا درجے کے نرم دل لوگ بھی خود غرضانہ طریقے پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ لوگ قطار توڑ کر کھانے کا ڈھیر جمع کر لیتے ہیں۔ کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے دوران بھی ہمیں ایسا ہی رویہ دیکھنے کو ملا۔ عموماً
پرچون کی دکانوں سے لوگ اتنا ہی سامان خرید لاتے جتنا ان کے اہل خانہ کے لیے کافی ہو، لیکن جب لوگ کامیابی کے خوف کے شکار ہوئے تو انہوں نے خوف کے عالم میں اجناس ذخیرہ کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ بلیک فرائیڈے کے موقع پر خرید و فروخت متشدد ہو سکتی ہے، اور اس کا سبب کامیابی کا خوف بنتا ہے، محروم رہ جانے کا خوف، غربت۔ ایک نہایت گہری حدیث میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس طرح کی ذہنیت کا ایک سبب آخرت کی بجائے دنیا پر انتہائی توجہ ہے۔ جس کا بنیادی مقصد زندگی آخرت کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغفار سے رویے بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اور اسے دل جمعی عطا کرتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس کا بنیادی مقصود طلب دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کی جمع خاطر کو پریشان کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جو اس کے لیے مقدر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم اس دنیا کو اپنے مقصود بنا لیتے ہیں تو یہ محتاجی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھے جانے کے سوا کچھ نہیں۔ کیا ہو اگر کوئی شے ہماری آنکھوں کے درمیان جم جائے، ہم کسی بھی سمت دیکھیں، ہم کبھی بھی اس کے دیکھنے سے نجات نہیں پا سکتے۔ کیا ہمیں صرف وہی دکھائی نہیں دے گا جو آنکھوں کے مابین جم چکا ہے؟ لہٰذا اس معاملے میں ہم جس جانب بھی دیکھیں گے ہمیں صرف غربت دکھائی دے گی۔ دوسرے لفظوں میں اس شخص کے پاس جو کچھ بھی ہو وہ ہمیشہ یہی محسوس کرے گا کہ یہ ناکافی ہے، اور وہ ہمیشہ خود کو غریب محسوس کرے گا، اور اگر کوئی خود کو غریب سمجھے تو وہ کبھی فیاضانہ روبہ عمل نہ ہو سکے گا، اور بجائے دوسروں کو کچھ دینے کے وہ اپنے لیے ہمیشہ مزید کا ہی ورد کرتا رہے گا۔ اس حدیث میں جو بیان کیا ہے کہ اس کے دل میں استغنا رویے بے نیازی پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کو کوئی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ فارمولہ استعمال کر کے شیطان کامیابی کے ساتھ خوف کو بڑھاتا ہے اور ہمیں نامعقول رویے اور کنجوسی کا مظاہرہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اپنے تئیں ہم خود کو درپیش خوف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نامعقول اور بخل پر مبنی رویے کا اظہار کرنے کا پہلا قدم خوف کے چنگل میں پھنسنا ہے۔ جب ہم ایک بار اس کے ہاتھوں پڑ جائیں تو اس کا قیدی بن کر رہ جاتے ہیں، اور ہم اپنی اخلاقیات اور اصولوں کو نظر انداز کر کے عمل کرنے لگتے ہیں۔ جب کوئی نا امیدی کا شکار ہو تو وہ خدا اور سماج کے ضوابط توڑنے کی طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے۔ یوں شیطان خوف کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ انسانوں کو غیر اخلاقی کام کرنے پر مجبور کرے۔